بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے سوال جواب ہو رہے تھے اور ایک ساتھی نے ایک سوال کیا اور ان کے دوسرا سوال باقی رہ گیا تھا، تو ان کی کال کی طرف جاتے ہیں اور ان کے سوال کا دوسرا حصہ لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوالوں کے جواب دیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آپ کا دوسرا سوال آپ ابھی شروع کر رہے تھے، تو جی معذرت جی، درمیان میں یہ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو اچھا، آپ ہمارے لیے بیٹھے ہیں تو ہم کیوں نہیں انتظار کر سکتے؟ سو نائس آف یو، یہ تو ہمارا فرض ہے نا۔ سو نائس آف آپ یو۔ کی مہربانی ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ راستہ دکھا رہے ہیں۔ صحیح صحیح تو جس اچھا، دوسری بات یہ ہے، میں سن رہا تھا تو آپ کریکٹ مجھے کر دیجئے گا اگر میں نے غلط سنا ہے یا صحیح سنا ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ میں سنانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری راہ میں پہلے مارتے ہیں، لڑتے ہیں، پھر پہلے قتل کرتے ہیں، پھر قتل ہو جاتے ہیں، ان سے میں نے جنت کا سودا کر لیا۔ جی جی سودے کا لفظ واضح ہے اس صحیح میں نے سنا ہے، ان کانوں سے سنا ہے۔ جی ابھی آپ کریکٹ کریں، وہ سودا کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا؟ وہ کون سے لوگ تھے؟ پہلے وہ مارتے ہیں پھر مرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو ان سے جنت کا سودا کر دیا۔ جب جنت کا سودا ہی ہو چکا تو پھر ابھی ہمیں کدھر جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بس یہی بات ہے، آپ ہمارے علماء کرام ہیں، ہمیں ٹھیک ہے، بہتر سے بہتر آنسر دیں گے انشاءاللہ، جواب جو ہے ٹھیک ہے وہ۔ انشاءاللہ، بہتر انشاءاللہ۔ آپ سنتے رہیے، ضرور اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ایسے کرتے ہیں، ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں، پھر باقی جو کالیں ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوا تھا اخلاق کے بارے میں، سوال تو نہیں ہوا، ایک قسم کا سجیشن کالر نے دیا کہ سب سے بہترین چیز انسان کی وہ اخلاق ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے دین کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی طرف بڑا ہی زور دیا ہے، اور ہم جب پورے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو انسان کی اپنی عبادات ہوتی ہیں، اور وہ تو آپ کی ذاتی چیز ہے، انسان نماز پڑھے اس سے آپ کو فائدہ، آپ کو ثواب وغیرہ، لیکن اخلاق ایسی چیز ہے کہ وہ باہر کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے سب لوگ ان اخلاق کو دیکھتے ہیں، اور اخلاق کے ذریعے ہی دین اور زیادہ بھی پھیلتا ہے، دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو ایک تو اس بات کی طرف، اور واقعی اخلاق بہت ہی اہم چیز ہے، اور پورا ایک سیشن انشاءاللہ رکھیں گے کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں، کس انداز میں ان کو انسان ڈسپلے کرتا ہے۔ لیکن اخلاق کے بارے میں حدیث آتی ہے ذہن کے اندر، اور وہ عرض کرتے جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا انا زعیم لبیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وہو محق، کہ میں جنت کے آنگن کے اندر اس شخص کے لیے جنت کے آنگن کے اندر ایک حصے کا ذمہ دار ہوں کہ جو لڑائی کو چھوڑ دے اگرچہ وہ اس کا حقدار ہو۔ آپس کے اندر تمہارا جھگڑا ہو رہا ہے کسی دوسرے شخص کے ساتھ، اور اس شخص کی غلطی ہے، آپ صحیح ہیں، لیکن آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں اس طرح کرتے جاؤں تو خواہ مخواہ جھگڑا بڑھتا جائے گا، بات بڑھتی جائے گی، ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے یا میرے منہ سے کوئی غلط باتیں، گالی گلوچ وغیرہ نہ نکل جائے، تو آپ مستحق ہیں، آپ صحیح پر ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس جھگڑے کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جدھر ہے بات ادھر چھوڑ دو، تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا انا زعیم لبیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وہو محق، کہ جو جھگڑے کو چھوڑ دے اگرچہ وہ حقدار ہو، اور اس جھگڑے کو وہ رفع دفع کر دے، فرمایا قیامت کے دن اللہ سے جنت کی آنگن، یعنی انسان جیسے ہمارے یہاں گھر ہوتے ہیں، گھر کے سامنے گارڈن وغیرہ آنگن جیسے ہوتا ہے، تو فرمایا جنت کی آنگن کے اندر جگہ اس کو دلوانا یہ میرا کام ہے اللہ سے، اگر وہ دنیا کے اندر یہ کام کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لے لی ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے لیں تو ایک قسم کی یقینی بات سمجھ لو۔ اس کے بعد فرمایا وَبَيْتٌ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ جنت کے درمیانی حصے کے اندر، جنت کے درمیانی حصے کے اندر جگہ آپ کو دلاؤں گا، میں ذمہ دار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میں ذمہ دار ہوں، جنت کے درمیانی حصے کے اندر آپ کو زمین، آپ کو جگہ دیں گے اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دے اگرچہ وہ مزاح کرتا ہو۔ فرمایا کہ ایک تو جھوٹ ویسے بھی حرام ہے، لیکن بعض اوقات انسان کسی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، مذاق کے اندر اس کو ویسے ادھر ادھر کی باتیں کہہ دیتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، یا اگلے شخص کے اوپر ویسے اس کا دل خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں ویسے کہہ دی، یا اس کے لیے حالات بدلانے کے لیے۔ تو فرمایا جو ہر حالت کے اندر، حقیقت کے اندر تو اس نے جھوٹ بولا ہی نہیں، فرمایا مزاح کے اندر بھی پوری زندگی سے اس نے جھوٹ کو بالکل ختم کر دیا ہو، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کو قیامت کے دن جنت کے درمیانی حصے کے اندر میں جگہ دلواؤں گا۔ اور پھر تیسری تو دو چیزیں ہو گئی، پھر فرمایا وَبَيْتٌ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ، فرمایا کہ جنت کے اعلیٰ درجات کے اندر، اوپر والے اور سب سے بہترین اور سب سے بڑی جگہ کے اندر میں ذمہ دار ہوں اس شخص کو جنت دلانے کا کہ جو شخص اپنے اخلاق کو اچھے کرے۔ حسن خلقہ، وہ اپنے اخلاق کو، خلقہ، حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ اور علماء یہاں ایک عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہاں یہ نہیں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کو جنت دلواؤں گا جس کے اخلاق اچھے ہوں، فرمایا نہیں، وہ شخص جو اپنے اخلاق اچھے کرے۔ اور یہ الفاظ کیوں استعمال فرمائے؟ اس لیے کہ بعض اوقات انسان کی طبیعت سخت ہوتی ہے، کسی انسان کی طبیعت نرم ہوتی ہے، کوئی انسان چھوٹی سی بات کے اوپر وہ بڑے غصے ہو جاتا ہے، کوئی شخص اس چھوٹی سی بات کو اپنے دل پر لے لیتا ہے، کبھی بھولتا نہیں، اور اگلے آدمی کو کہتا ہے کہ میں اس کے اوپر اس سے بدلہ لوں گا، جو بھی ہو، سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، اس سے بدلہ ضرور لوں گا۔ تو ایک انسانوں کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ شخص جس کی طبیعت سخت بھی ہو لیکن وہ کوشش کرے کہ میں اپنے اخلاق کو اچھے کروں، تو فرمایا اس کو بہترین جنت نصیب ہوگی۔ ایک شخص اس کے اخلاق ویسے ہی اچھے ہیں تو اس کا تو اتنا ہی کمال نہیں، فرمایا کمال تو اس کا ہے کہ اگر اس کو ٹھیس پہنچے، وہ تکلیف کے ساتھ وہ اپنے اخلاق کو اچھے کرنے کی کوشش کرے، تو فرمایا اس کے لیے یہ تمام کے تمام فضائل ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو شریعت نے اخلاق کی طرف بڑا ہی زور دیا ہے، اور اخلاقیات جو ہیں یہ 5 اسلام کے اصولوں میں سے ہیں، اور اسی وجہ سے انسان کی دعوت، انسان دوسروں تک تبلیغ، انسان دین کی جو اچھائیاں ہیں دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بھلا 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہوں، رات کو اندھیرے کے اندر تہجد پڑھتے ہوں، اپنے وقت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں، لیکن یہ تو غیروں کو پتہ نہیں ہے، غیر تو آپ کے اخلاق کو دیکھیں گے کہ آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے تو جو دین سے واقف نہیں ہیں وہ دین کے قریب آئیں گے، اور آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوئے، بھلا آپ کتنے علم والے ہیں، کتنے عمل والے ہیں، کتنے مال والے ہیں، فرمایا کہ آپ کے اخلاق اگر اچھے نہیں ہیں تو اگلے کو جذب آپ نہیں کر سکتے، دین کی اچھائی آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو اعلیٰ ترین صفت بیان فرمائی تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق عظیم، خلق عظیم، بہترین اخلاق والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے بہترین اخلاق آپ کے ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کی صفت بیان کی ہے۔ تو خیر اس کے اوپر تو ایک پورا مستقل بیان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ سوالات آئے ہیں، ان سوالات کی طرف جانے سے پہلے ایسے کرتے ہیں کہ کچھ کالیں لے لیتے ہیں اور پھر ان کے بھی ساتھ ساتھ جواب دیتے رہیں گے۔ کال کی طرف جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مولوی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ نظر کے لیے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ کس چیز کے میں لیے؟ نے سنا نظر کے لیے۔ نظر، اچھا ہاں جی، کو میں نے سنا ہے کہ ہمیں رقیہ پڑھنا چاہیے،
وہ سورہ البقرہ ہے یا ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تھوڑا سا آپ تفصیل میں بتا سکتے ہیں، بہت مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر، آپ دیکھتے رہیے، شکریہ۔ سنتے رہیے، اور انشاءاللہ ضرور بتلائیں گے کہ نظر اگر انسان کو ہو جائے یا نظر سے بچنے کے لیے آپ کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرے آپ سے 2 کوشچن میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ضرور ایک پوچھیں۔ کوشچن، ہلو آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی مفتی صاحب، یہ میرا ایک کوشچن ہے کہ جو ظہر کے 4 سنت ہوتے ہیں، جی جی ان کا کیا پڑھنے کا طریقہ ہے فرسٹ ٹو لاسٹ رکعت تک، اور جو عشاء کے اور عصر کے 4 سنت ہوتے ہیں ان کا پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور سیکنڈ میرا کوشچن ہے کہ وہ جمعے سے پہلے جو 4 سنتے پڑھتے ہیں اور بعد میں فرضوں کے بعد جو سنتے پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ جمعے سے پہلے اور جمعہ کے بعد؟ اس کی نیت کا کیا طریقہ ہے اور کیسے پڑھنی چاہیے پلیز؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہتر، آپ دیکھتے رہیے، شکریہ سر۔ سنتے رہیے، پھر انشاءاللہ ضرور ان کا سوال کا جواب دیں گے۔ اس سے پہلے سوال ہوئے تھے اور آپ نے یہ سوال کیا تھا، ایک کالر نے، انہوں نے کہا کہ ان کا مکان جو ہے وہ کرائے پر وہ نہیں لگ رہا، تو اس کے لیے کوئی خاص دعا۔ تو عام طور پر انسان جو ہے دعا کرتا ہے تجارت کے لیے، صحت کے لیے، عافیت کے لیے، کیونکہ یہ بھی قسم کی تجارت ہے۔ تو اس کے اندر میں یہ کہا کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی کافی دفعہ کہا ہے کہ جو قبولیت وقت، یعنی نماز کے بعد، مغرب سے پہلے اور شام کے وقت، یعنی مطلب رات کے وقت کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت آپ خاص دعائیں کیا کریں، اور نماز ہوتی ہے نماز حاجت، 2 رکعتیں آپ پڑھیں اور نیت اس کی یہ کریں کہ یا اللہ میں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ، حاجت مطلب ضرورت، صلاۃ الحاجہ میں پڑھ رہا ہوں۔ آف کورس یہ تو آپ رات کے وقت، تہجد کے وقت تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن مغرب سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مغرب کا وقت شروع ہو جائے، مغرب کی نماز پڑھ لو، تو اس کے بعد نوافل کے بعد، اور اسی طرح کوئی اور فرض ہو، مثال کے طور پر ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تو ان کے بعد بھی تو 2 رکعتیں نفل پڑھ کے اس کے بعد آپ یہ دعا کریں، تو یہ صلاۃ الحاجہ، تو اس وقت آپ اپنی جو ضرورت ہے وہ ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ اس کے بعد والا سوال ہوا تھا یہ تقدیر کے بارے میں، جب میں بات کر رہا تھا کہ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی پتا اللہ کی اجازت کے بغیر ہلتا نہیں ہے، اور جب ہلتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی پتا نہیں ہلتا مگر اللہ رب العزت کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور اب پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ اگر یہی بات ہے تو ہمارے اعمال، ان کا دار و مدار کس طرح ہوگا، کیونکہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت کی اجازت سے ہم یہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی اجازت سے ہم یہ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے اعمال کے اوپر ہماری پکڑ کیوں ہوگی؟ تو پوری تفصیل کے لیے تو آپ ایسے کریں کہ جس وقت اس عقیدے کے اوپر بات چیت کر رہے تھے تو اس اشکال کا میں نے وہاں تفصیلاً جواب دیا تھا، اور مثالوں کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن مختصر انداز یہ عرض کر دوں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کی اپنی طبیعت اس طرح ہے تقدیر کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العزت اس کو کسی حد درجے تک اس کو، یعنی مکلف کو اپنی مرضی دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ یہ کام اس طرح کرے گا، تو اس کے علم کے اندر بھی ہے، اور اب اللہ رب العزت نے اس کو اجازت بھی دی ہے کہ آپ کو مرضی ہے، آپ یہ کام کریں گے یا یہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے اس میں میری خوشی ہے، یہ کام کریں گے اس میں میری ناراضگی ہے، اور اسی وجہ سے یہ امتحان ہے۔ تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور ازل سے ہمیشہ سے پتہ ہے کہ یہ جو انسان ہے یا یہ انسان یہ کیا کیا اعمال کریں گے۔ ایک تو یہ بات، اور اللہ رب العزت نے اس کو کسی درجے تک یہ بھی دیا ہوا ہے کہ آپ کو، یعنی کسی حد درجے تک اس کو چوائس دی، اگر چوائس نہ ہوتی تو پھر جنت جہنم اور یہ جو قیامت کے دن کے جو
جو انصاف والا مسئلہ ہے اس کا موقع ہی نہ ہوتا۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی حد درجے تک اس کو چوائس بھی دی ہوئی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم بھی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ پوری تفصیل وہاں میں نے اس سوال کا جواب دیا ہے، لیکن اگر مختصر ہے تو یہ مختصر میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ وہ آیت کی جس کے اندر کہ اللہ رب العزت نے ہماری جان کو، ہمارے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اسی طرح آیت ہے بالکل قرآن کریم کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم الحمدللہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا، آگے آخر آیت تک کہ اللہ رب العزت نے مؤمنین کے جان کو اور مال کو، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ رب العزت نے مؤمنین کے جان کو، ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ادھر تک تو بات ہو گئی۔ تو مطلب یہ جو تمہاری جان ہے اور تمہارا مال ہے یہ تمہاری چیز نہیں ہے، اللہ نے اس کو لے لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں جنت آپ کو دے دی ہے کہ جان میری مرضی کے مطابق تم اپنا وقت، اپنی زندگی گزارو گے، یہ جو مال ہے یہ میری مرضی کے مطابق تم اس کو خرچ کرو گے تو میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ یہ آیت کا حصہ ہے، اور یہ تو بڑا آسان ہے، ہر آدمی اس طرح کر سکتا ہے کہ یہ جان جو تمہاری ہے یہ میری مرضی کے مطابق، اللہ رب العزت گویا فرما رہے ہیں یہ میری مرضی کے مطابق اس کو گزارنا ہے، اس کو چلانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، تمہاری زبان کو میری مرضی کے مطابق، تمہارے کان کو میری مرضی کے مطابق، تمہارے پاؤں جو ہیں وہ میری مرضی کے مطابق، تمہارے ہاتھ جو ہیں وہ میری مرضی کے مطابق۔ میری مرضی ہے کہ تم زبان کے ذریعے میرا ذکر کرو، میرا قرآن کریم کی تلاوت کرو، عبادات، اچھی باتیں کہو وغیرہ وغیرہ۔ آنکھوں کے ذریعے تم اچھے کاموں کی طرف دیکھو، برے کاموں سے تم دور رہو وغیرہ وغیرہ، دل سے اچھے کام سوچو، برے کاموں سے تم دور رہو وغیرہ۔ تو فرمایا کہ اس جان کو میری مرضی کے مطابق استعمال کرو، میں نے اس کو خرید لیا، مطلب یہ میری ہے اور ہے ہی اللہ کی۔ اور یہ جو مال ہے تمہارا، یہ سمجھو کہ یہ اللہ کی چیز ہے، اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے تاکہ اللہ کی مرضی کے مطابق میں اس کو خرچ کروں۔ جو اچھے کام ہے، صدقہ ہو، خیرات ہو، گھر والے ہوں، بچے ہوں، والدین ہوں، رشتہ دار ہوں، اپنے اوپر خرچ کرو۔ جتنے بھی نیک کام ہوں، ہزاروں نیک کام ہیں، ان تمام نیک کام کے اوپر خرچ کرو، اور جو برے کام ہیں ان برے کاموں سے اس مال کو دور رکھو۔ اس جوئے کے اندر اس کو خرچ نہ کرو، شراب کے اندر اس کو خرچ نہ کرو، یعنی غلط کاری کے اندر اس کو خرچ نہ کرو، سود کے اندر اس کو خرچ نہ کرو وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی برے کام ہیں۔ یہ مال یہ لگتا تو تمہارا ہے، میں نے تمہیں اپنا وکیل بنایا لیکن ہے میرا، یہ جان جو ہے یہ میری ہے، اور اب اس کا بدلہ میں تمہیں جنت میں دے دوں گا۔ اور پھر تو یہ تو ادھر تک بات ختم ہو گئی۔ پھر آگے اللہ رب العزت ان مؤمنین کی کچھ صفات بیان کرتی ہیں۔ یہ آیت کے اندر اللہ رب العزت ان مؤمنین کی صفات، اور ان مؤمنین میں سے کچھ ایسے مؤمنین ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اس وقت جہاد کی تیاری کے طور پر یہ آیت کا یہ اگلا حصہ جو ہے وہ ان مجاہدین کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے فرمایا کہ ان مؤمنین کی کچھ صفات میں سے کچھ ایسی صفتیں ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، وہ قتال بھی کرتے ہیں، وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ان مؤمنین کو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ان کی درجات کتنے بڑے ہیں۔ تو اچھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہی مؤمنین جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور جو شہید ہو جاتے ہیں انہی کی جانوں کو اور مال کو اللہ نے خرید لیا، اس طرح کی بات نہیں ہے، نہیں، بلکہ آیت شروع میں جو حصہ ہے یہ تمام مؤمنین کے بارے میں ہے کہ تمام کے تمام جو مؤمنین ہیں آپ سب کے سب اللہ نے آپ کے جان کو، مال کو خرید لیا، یعنی اللہ کی ہو گئی ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی جان کو بھی استعمال کرو، اللہ کی مرضی کے مطابق تم اپنے مال کو بھی استعمال کرو، اللہ رب العزت تمہیں قیامت کے دن جنت نصیب کر دیں گے۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے۔ آگے کچھ اور سوالات تھے،
رقیہ کے بارے میں بھی اور باقی سنتوں کے بارے میں وغیرہ میں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے تو اس لیے ان سوالوں کا جواب آج نہیں دے سکتے۔ اگلے سیشن کے اندر، کل بھی سیشن ہوگا تو اس کے اندر آپ ان سوالوں کو دوبارہ لے آئیں اور پھر انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ لیکن فی الحال ایسے کرتے ہیں، دعا کے ساتھ اپنے سیشن کو مکمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں، چاہے وہ روحانی بیمار ہو، جسمانی بیمار ہو، سب بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ تو سب کے پریشانیوں کو جانتا ہے، اس کا حل بھی جانتا ہے۔ یا اللہ، سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ یا رب العالمین، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، قبر والا مرحلہ اور قبر کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں جنت کے میں داخل ہونے تک، یا اللہ ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی یا اللہ ان تمام مراحل کو آسان فرما۔ یا اللہ، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، جب ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ، تیری لاکھوں کروڑوں اربوں ہماری اوپر نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، یا اللہ ان کے شکر کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس کا شکر کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ، تو ہماری طرف سے اپنے ہی بارگاہ کے اندر شکر قبول فرما اور ہمیں مزید تیری نعمتوں کے شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، جو نعمتیں ہیں یا اللہ اور مزید ہماری اوپر نصیب فرما۔ یا اللہ، جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کی اور ہماری جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو ہماری مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ اور یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔